قصید غوثیہ، سبحان اللہ، میں چند اشعار پڑھتا ہوں، عربی میں ہے۔ کسی ولی کو آپ میری ناقص علم کے مطابق آج تک مجھے تو ایسا کہیں گزرا نہیں ہے کہ کسی ولی کو اتنا حکم ہو، اتنی اجازت ہو کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی تعریف لکھے، لیکن غوث پاک کو وہ مقام حاصل ہے۔ غوث پاک بحکم الہی، ہوم پروڈکٹ نہیں، بحکم الہی، خدا کے حکم سے قصید غوثیہ میں فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ نَارٍ۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنا راز آگ پر ڈال دوں نا وہ ٹھنڈی ہو جائے۔ غوث پاک فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي بِحَارٍ، فرماتے ہیں اگر میں اپنا راز سمندر پر ڈال دوں تو وہ خشک ہو جائے۔ فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي جِبَالٍ، اگر میں اپنا راز پہاڑوں پر ڈال دوں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ غوث پاک آگے فرماتے وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ، فرماتے اگر میں اپنا راز میت پر ڈال دوں تو بحکم الہی وہ زندہ ہو جائے۔ غوث پاک ہے یار، ہاں آئے ہائے۔ سرکار بغداد اسی قصید غوثیہ میں فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب میں نے اللہ کے شہروں پر نظر ڈالی، ناٹ اے سٹی، آل سٹیز، فرماتے جب میں نے اللہ کے شہروں پر نظر ڈالی تو وہ مجھے ایسے نظر آئے کہ میرے ہاتھ میں ایک رائی کا دانہ ہو۔ غوث پاک فرماتے وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمُ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِي بَدْرِ الْكَمَالِ، فرماتے ہیں کہ تمام اولیاء اللہ میرے قدم پر ہے اور میں سرکار کے قدم پر ہوں۔ غوث پاک فرماتے ہیں اسی قصید غوثیہ میں فرماتے ہیں مریدی لا تخف اللہ ربی، اے میرے مرید مت گھبرا، اللہ میرا رب ہے۔ غوث پاک اسی قصید غوثیہ میں فرماتے ہیں قضا ابن الرفاعی کان منی، فرماتے ہیں کہ سید احمد کبیر رفاعی وہ بھی میرے نقش قدم پر ہے۔ غوث پاک فرماتے انا الجیلی محی الدین لقبی، فرماتے میں جیلانی ہوں اور میرا لقبی نام محی الدین ہے۔ پھر آگے فرماتے انا الحسنی والمقدام مقامی، فرماتے میں حسنی حسینی ہوں۔ پھر آگے آخر میں فرماتے ہیں وعبد القادر المشہور اسمی، فرماتے ہیں میرا مشہور نام عبد القادر ہے۔ غوث پاک کی بات چلی ہے یار، سبحان اللہ۔ سرکار بغداد اپنے مریدوں کے ساتھ جلوہ افروز ہے، مریدوں کے ساتھ۔ اور غوث پاک دیکھتے ہیں کہ آپ کی رضائی ماں سامنے سے تشریف لا رہی ہے، غوث پاک مریدوں سے کہتے ہیں ہٹ جائیے، انہیں آنے دیجیے۔ جب آپ کی والدہ قریب آتی ہے آپ توجہ دینا، سبحان اللہ، آپ کا دل ہے نا، دل پہلے کہیں گا سبحان اللہ، پھر زبان کہیں گی سبحان اللہ، پہلے دل میں بات آئے گی سبحان اللہ، پھر زبان کہیں گا سبحان اللہ۔ ہاں اپنے مریدوں کے ساتھ جلوہ افروز ہے، آپ دیکھتے ہیں آپ کی رضا امام سامنے سے تشریف لا رہی ہے۔ غوث پاک مریدوں سے فرماتے ہٹ جائیے، انہیں آنے دیجیے۔ جب آپ کی والدہ قریب آتی ہے تو آپ کی والدہ پوچھتی ہے عبد القادر، بچپن میں تم جھولے سے کود کر کے چاند میں چلے جاتے تھے، کیا اب بھی وہ عالم ہے؟ عبد القادر بچپن میں تم جھولے سے کود کر کے چاند میں چلے جاتے تھے، کیا اب بھی وہ عالم ہے؟ غوث پاک مسکرا کر عرض کرتے امی جان وہ تو بچپنا تھا، اب عبد القادر بڑا ہو گیا ہے، اب خدا کی قدرت سے چاند میرے پاس آتا ہے۔ ہمارے خدا کی قدرت سے چاند میرے پاس آتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ غوث پاک اپنے حجرے میں جلوہ افروز ہے، اپنے حجرے میں ایک بزرگ باہر سے گزرتے ہیں، سلام عرض کرتے السلام علیکم، اندر سے جواب آتا ہے، غوث پاک جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام وعلیکم السلام۔ بزرگ سوچتے ہیں میں نے سلام ایک بار کیا، جواب دو بار عنایت فرمایا، غوث پاک نے اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ غوث پاک فرماتے کیا بات ہے؟ وہ بزرگ عرض کرتے ہیں حضور میں نے سلام ایک بار کیا، آپ نے جواب دو مرتبہ عنایت عطا فرمایا۔ فرماتے ہیں غوث پاک کہ سنو، ایک تو سلام کا جواب وہ جو آپ نے ابھی کیا، اور ایک سلام کا جواب وہ کہ آپ نے ایک مرتبہ میرے والد کو سلام کیا تھا، اس وقت میں اپنی والدہ کی کوکھ میں تھا، اس سلام کا جواب ابھی دیا ہوں۔ روشن ضمیر ہے یار، وہ روشن ضمیر، پیرانے پیر ہے۔ آئے ہائے سرکار غوث پاک، کیا بات ہے یار، جب غوث پاک کی بات آتی ہے نا تو سبحان اللہ۔
سبحان اللہ. ایک بزرگ تھے غوث پاک کے دور میں، غوث پاک کے دور میں ایک بزرگ تھے. یہ واقعہ میں پیش کرتا ہوں، اس کے بعد پھر اپن کلام پڑھیں گے. وقت بہت تیزی کے ساتھ دوڑ رہا ہے نا، ورنہ ایسا کہ وقت ختم ہو جائے گا لیکن بات ختم نہیں ہوگی. بزرگوں کی شان کبھی ختم ہوگی؟ آنے والے کتنے آ کے گئے، پڑھنے والے پڑھ کے گئے، لیکن بزرگوں کی شان تو اور بڑھتے جاتی ہے. پڑھنے والا تھک جائے، شان ختم نہیں ہوگی. ہاں، غوث پاک کے دور میں ایک بزرگ تھے، ان کے پاس تھا شیر. وہ جہاں بھی جاتے اس شیر پر سوار ہو کر جاتے، اور جہاں بھی جاتے تو شیر ساتھ ہوتا، اور جہاں بھی جاتے تو وہاں دن گزر جاتے تھے. کچھ دن گزر کے، اب پہلے کے زمانے کے جو اس دور کے جو سفر ہوتے تھے وہ پیدل، پاپیاتا، اونٹوں پر، کھچوروں پر ایسے ہی ہوا کرتے تھے. وہ بزرگ غوث پاک کے دور میں تھے، ان کے ساتھ ہمیشہ شیر رہتا تھا، اور وہ جہاں بھی جاتے تو ان کے شیر کو گائے پیش کرنا پڑتا تھا، تو ان کا شیر گائے کو کھاتا تھا. غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچے. اب وہاں پہنچے تو شیر کو بھوک لگی. غوث پاک سے عرض کی، یا شہنشاہ بغداد، یہ میرا شیر ہے، اس کو بھوک لگی ہے. غوث پاک، اچھا. بزرگ نے کہا کہ اس کو گائے کی حاجت ہے، کھانے کی حاجت ہے. کہا اچھا. غوث پاک نے کہا کہ دیکھو وہ گائے ہیں. وہ اب جیسے ہی غوث پاک کی گلی میں ایک کتا تھا. کیا تھا؟ دبلا پتلا. اب یہاں کوئی ہے نہیں ویسا، سب تندرست ہے ماشاءاللہ. ایک دم دبلا پتلا کتا تھا. جیسے ہی شیر وہ گائے کی طرف جاتا، وہ کتا اس کو روک لیتا. کس کو روکتا؟ شیر کو. کس کو روکتا؟ ہائے ہائے ہائے. وہ کتا کس کا تھا؟ کس کی گلی کا تھا؟ اعلی حضرت کہتے کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. اب جو کتا تھا نا وہ شیر ہو گیا، اور جو شیر تھا نا وہ اللہ. اعلی حضرت کہتے کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. جیسے ہی شیر لپکنے جاتا گائے کو، اور کتا جو ہے وہ اس کو شکاری کرنے نہیں دیتا. تو غوث پاک کی گلی کے کتے اگر بن جائیں نا ہم، غوث پاک ہمیں اپنی غلامی میں قبول فرما لینا، ہاں تب تو پھر کیا. اعلی حضرت کہتے تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت. ہاں دیکھو اعلی حضرت وسیلہ دیکھو کیسے بتا رہے، تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت. یا غوث پاک میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. جب دور کا ڈورا پڑ جائے نا، جب دور کا ڈورا پڑ جائے، گلے میں پٹا آ جائے، تب کیا ہوتا ہے. آپ دیکھو جب ہمارے یہاں کتے بڑھ جاتے ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں، میونسپل میں فون کرتے ہیں، بھائی فلاں جگہ کتے بڑھ گئے، تو میونسپل کی گاڑی آتی ہے اور کتوں کو پکڑ لیتی ہے اور لے جاتی ہے. لیکن جس کتے کے گلے میں پٹا ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیتی. کیوں؟ کیونکہ اس کا کوئی مالک ہے نا. جب گلے میں پٹا آ جائے نا تو اعلی حضرت کہتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. جب غوث پاک کی غلامی کا پٹا پڑ جائے گلے میں، تب پھر کون کس کو دبائے. آئے بس اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں اس محفل کے اختتام ہونے سے پہلے ہم سب کا شمار اپنے بخشے ہوئے بندوں میں قبول فرمائے. قصید غوثیہ کے میں چند اشعار پڑھتا ہوں. اس کلام میں مرادی یا مرادی کی صدا لگائی گئی ہے. اس کا مطلب ہے یا غوث پاک میری مراد آپ ہے. اب جس کو غوث پاک مل جائے پھر اس کو کیا چاہیے. مرادی یا مرادی شیخ محی الدین مرادی یا مرادی شیخ محی الدین مرادی سقانی الحب کا ساتل وصالی
فقلت لخمرتي نحبي تعالي سعت ومشت لنحبي في كؤوس فهمت لسكرتي بين المبالي فقلت لسائر الأقطاب بحالي وادخلي أنتم رجالي وهم واشربوا أنتم جنودي فساقي القوم بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوبي واتصالي مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي شگے جیلا شگے جیلا شگے جیلا شگے جیلا مرادیہ مرادیہ مرادی مرادی شیخ محی الدین مرادی مرادیہ مرادیہ شیخ محی الدین مرادی مریدی لا تخف اللہ ربی عطانی رفعة نلت المنالی نظرت إلى بلاد الله جامعا كخردلة على حكم اتصالي وكل ولي له قدم وإني على قدم نبي بدر الكمال درست العلم حتى صرت قطبا ونلت السعد من مولى المبالي قبولي في السماء والأرض توقت وشاء السعادة قد بدالي أنا الجيل محي الدين السامي وأعلامي على رأس الجبال أنا الحسني والمخدع مقامي وأقدامي على عنق الرجال كذا ابن الرفاعي كان مني فيسلك في طريقي واشتغالي وعبد القادر المشهور باسمي وعبد القادر المشهور باسمي وجدي صاحب العين الكمالي شگے جیلا شگے جیلا شگے جیلا مرادیہ مرادیہ مرادی مرادی شیخ محی الدین مرادی مرادیہ مرادیہ مرادی مرادی شیخ محی الدین مرادی طلب کا منہ تو کس قابل یا غوث اعلیٰ حضرت کا کلام دیکھو بس یہ دو شعر پڑھ کے میں اپن تصور میں اجمیر شریف چلے گئے بغداد شریف سے پھر اجمیر شریف اور پھر آخر میں بریلی میں جا کر سامان کو رکھ دیں طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث تیرے بابا کا پھر تیرا کرم ہے تیرے بابا کا پھر تیرا کرم ہے
ہے یہ منہ ورنہ کسی قابل ہے یار، یہ منہ ورنہ کسی قابل ہے یار، یہ منہ ورنہ کسی قابل ہے یار۔ یہ سبحان اللہ۔ آپ سنیے، یہ چشتی سہروردی نقش بندی ہر ایک تیری طرف مائل ہے یار، اور تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، ارے بولو یار سبحان اللہ، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، غنیو حیدر و عادل ہے یار، جسے مانگے مانگے نہ پائے جہاں والے، وہ بن مانگے تجھے حاصل ہے یار، وہ بن مانگے تجھے حاصل ہے یار۔ اتنے اشعار ہیں اس کے، اتنے اشعار ہیں، اگر پڑھنے بیٹھے نا تو 1 گھنٹہ سے نکل جائے گا۔ ہاں میں ایک شعر اور پڑھتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبوت کا دروازہ بند۔ جس نے حضور کو ایمان کی حالت میں دیکھا وہ، اور جس نے صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھا وہ، جس نے تابعین کو ایمان کی حالت میں دیکھا وہ، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں صحابیت ہوئی پھر تابعیت، صحابیت ہوئی پھر تابعیت، بس آگے قادری منزل ہے یار، بس اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بس آگے قادری منزل ہے یا غوث۔ یہ کلام میں جب میں پڑھتا ہوں مجھے یار ایسا لگتا ہے میں پڑھتے رہوں، لیکن چہرہ دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اب مختصر کرنا ہی ہے، وہ کلام ہی ایسا ہے کیا کروں سبحان اللہ۔ ایک شعر اور پڑھتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ولی کیا مرسل آئے خود حضور آئے، ولی کیا مرسل آئے خود حضور آئے، یا غوث پاک وہ تیری واعظ کی محفل ہے یار، وہ تیری واعظ کی محفل ہے یار۔ اعلیٰ حضرت کہتے کہا تو نے جو مانگو گے ملے گا، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یار، رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا، تیری رحمت اگر شامل ہے یار، شگے جینا شگے جینا شگے جینا شگے جینا، مرادیہ مرادیہ مرادی مرادی شیخ محی الدین مرادی